خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے سماجی رجحان پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کل کافی گرم موضوع ہے، کینسل کلچر. جی. اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی تحریروں کا سہارا لیں گے، جنہوں نے اس پر کافی گہرائی میں لکھا ہے. جی بالکل، ڈاکٹر بروہی کا کام اس حوالے سے بہت اہم ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی تحقیق کی روشنی میں یہ جو پیچیدہ سا سماجی عمل ہے، اس کی مختلف پرتوں کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے معاشرے پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں. یہ کینسل کلچر آخر ہے کیا؟ بنیادی طور پر ہاں، آسان لفظوں میں اگر کہیں تو کسی شخص یا گروہ یا ادارے کو ان کے کسی ایسے قول یا فعل کی وجہ سے جسے لوگ قابل اعتراض سمجھے، عوامی سطح پر مسترد کر دینا، یا ان کا ایک طرح سے سماجی بائیکاٹ کرنا. بالکل، سماجی بائیکاٹ. ڈاکٹر بروہی کی تحریریں بتاتی ہیں کہ یہ تصور شروع میں آپ کہہ لیں ایک سماجی احتساب کے طریقے کے طور پر سامنے آیا تھا. جی، ایک ذریعہ جس سے عام لوگ بھی طاقتور لوگوں سے جواب مانگ سکیں. صحیح. لیکن پھر ڈیجیٹل دور آیا، سوشل میڈیا آیا اور اس کی شکل وہ کافی بدل گئی. ہاں، یہ تبدیلی بہت اہم ہے. ان کے مطابق یہ اکثر ایک ڈیجیٹل ہتھیار بن گیا ہے جسے بغیر پورے سیاق و سباق کے یا ہمدردی کے یا کبھی کبھی تو ٹھوس ثبوت کے بغیر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور نتیجہ یہ کہ آج کل ایک چھوٹی سی ٹویٹ یا کوئی بیان بھی کسی کی ساخت، کیریئر، یہاں تک کہ سماجی زندگی کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے. تو جو چیز انصاف کے حصول کے لیے شروع ہوئی تھی، وہ بعض اوقات انتقام اور عوامی تذلیل کا ذریعہ بن گئی ہے، ایسا لگتا ہے. یہ واقعی ایک قابل غور تبدیلی ہے. احتساب کے ایک آلے سے ممکنہ طور پر عوامی شرمندگی اور انتقام کے ہتھیار تک کا سفر. ڈاکٹر بروہی کا تجزیہ یہی دکھاتا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں یہ رائے عامہ اور سماجی دباؤ کے ذریعے فیصلے سنانے کا ایک نیا اور بعض اوقات خطرناک طریقہ ہے. اچھا، تو آئیے اس تجزیے کی مزید گہرائی میں چلتے ہیں. ڈاکٹر بروہی نے کینسل کلچر سے جڑے کون سے بڑے چیلنجز یا خطرات کی نشاندہی کی ہے؟ انہوں نے کئی اہم نکات اٹھائے ہیں. ان کی تحریروں میں جو پہلا بڑا خطرہ نظر آتا ہے وہ ہے مناسب کارروائی کا فقدان، لیک آف ڈیو پروسیس. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الزامات لگتے ہی لوگوں کو تقریباً فوراً بغیر کسی باقاعدہ تحقیق کے یا انہیں صفائی کا موقع دیے بغیر ہی مجرم مان لیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو سوشل میڈیا پر ایک عوامی رائے کی عدالت بن جاتی ہے نا، وہ اکثر انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں انہیں نظر انداز کر دیتی ہے. تو رفتار انصاف پر حاوی ہو جاتی ہے. جی، ڈاکٹر بروہی یہی کہتے ہیں. ڈیجیٹل معلومات اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ الزام وہ ایک فیصلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور انصاف کے تقاضے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہیں سے شاید دوسرا چیلنج جڑا ہے جس پر ڈاکٹر بروہی بات کرتے ہیں، ثبوت پر جذباتی غم و غصے کا غلبہ. بالکل، ایموشنل آؤٹریج اوور ایویڈنس. ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے الگوریدمز بھی اکثر ایسے مواد کو زیادہ پھیلاتے ہیں جو شدید جذبات ابھارتا ہو، خاص طور پر غصہ. جی ہاں. تو ایسے ماحول میں کیا واقعی حقائق کی بنیاد پر فیصلے ہو پاتے ہیں؟ ان کے تجزیے کے مطابق اکثر نہیں. نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں تو آن لائن دنیا میں سنسنی خیز الزامات اور جذباتی رد عمل جو ہیں وہ ٹھوس ثبوتوں یا پیچیدہ دلائل کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں اور لوگ انہیں قبول بھی جلدی کر لیتے ہیں. ایک طرح کی ڈیجیٹل آگ کی طرح. بالکل، جو بھڑکتی ہے تو پھر منطق اور ثبوت کو نہیں دیکھتی. ڈاکٹر بروہی اسے ایک ایسے رجحان کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں سچائی کی بجائے عوامی جذبات ہی جرم کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اور جب ماحول اتنا جذباتی ہو اور سزا کا خوف اتنا شدید تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے جو ڈاکٹر بروہی کے مطابق تیسرا چیلنج ہے، خوف اور خود ساختہ سینسرشپ. فیئر اینڈ سیلف سینسرشپ. جی، یعنی لوگ، خاص طور پر دانشور، فنکار، ماہرین، وہ کینسل ہونے کے ڈر سے ایسی باتوں پر رائے دینے سے گریز کرنے لگتے ہیں جنہیں متنازع یا غیر مقبول سمجھا جاتا ہو. بالکل، اور یہ صرف انفرادی خاموشی کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر بروہی اس کے وسیع تر سماجی اثرات پر زور دیتے ہیں. کیسے اثرات؟ دیکھیں، جب مختلف آراء اور تنقیدی سوالات خوف کی وجہ سے دب جائیں تو صحت مند بحث کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے نہ صرف تخلیقی اظہار متاثر ہوتا ہے
बल्कि मुआशरा एक तरह के फिक्री जमूद का शिकार हो सकता है, जो ज़ाहिर तरक्की की राह में रुकावट है। ये तो वाकई तशवीशनाक बात है। अच्छा, चौथा नुक्ता जिसे डॉक्टर ब्रूही ने उजागर किया है वो भी काफ़ी दिलचस्प है, अखलाकी मुनाफकत, मॉरल हाइपोक्रेसी। जी, ये भी एक अहम पहलू है। उनका मुशाहिदा है कि बाज़ औक़ात जो लोग दूसरों को उनकी मुबैना गलतियों पर कैंसिल करने में सबसे आगे होते हैं, हाँ, वो खुद अपनी अखलाकी कमजोरियों या तजादात को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो क्या ये अमल खुद एहतसाब के तसव्वुर को कमज़ोर नहीं करता? यकीनन करता है। डॉक्टर ब्रूही के मुताबिक ये एक किस्म का मुंतखब अखलाकी मेयार पैदा करता है। मुंतखब अखलाकी मेयार? जी, मतलब दूसरों के लिए पैमाना सख्त और अपने लिए नरम। ये मुनाफकत न सिर्फ कैंसिल करने के अमल की अखलाकी साख को मजरूह करती है, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि क्या इसका मकसद वाकई समाजी बेहतरी है या महज दूसरों पर अपनी अखलाकी बरतरी कायम करना। तो ये एक चक्कर सा बन जाता है। बिल्कुल, जो असल मकसद से यानी हकीकी एहतसाब से दूर ले जाता है। यहाँ बात वाकई गहरी हो जाती है। पांचवा चैलेंज जिसका जिक्र मिलता है वो है मुस्तकिल बदनामी का दाव, परमानेंट स्टिग्मा। हाँ, डिजिटल दुनिया की याददाश्त बहुत पक्की है। डॉक्टर ब्रूही यही निशानदेही करते हैं कि इंटरनेट पर एक बार कोई इल्ज़ाम या गलती रिकॉर्ड हो जाए तो वो तकरीबन हमेशा के लिए वहाँ मौजूद रहती है। मिटाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। माफ़ी मांगने या वजाहत देने के बावजूद भी वो डिजिटल दाग मिटाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये जो रिवायती इंसाफ के निज़ाम है ना, उनमें इस्लाह और बहाली का तसव्वुर मौजूद होता है। जी, ज्यादातर कानूनी निज़ामों में सजा के बाद फर्द को मुआशरे में दोबारा शामिल होने का मौका देने की कोशिश की जाती है, लेकिन डॉक्टर ब्रूही के तज्जिये के मुताबिक ऑनलाइन दुनिया में कैंसिल होने वाले फर्द के लिए अक्सर मुआफ़ी, तलाफी या दूसरा मौका मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो एक गलती चाहे कितनी ही पुरानी हो, वो किसी की पूरी जिंदगी और काम पर हावी हो सकती है, हमेशा के लिए। और आखिरी चैलेंज जिस पर डॉक्टर ब्रूही ने तफसील से बात की है वो है उस कल्चर का सकाफती और सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल। कल्चरल एंड पॉलिटिकल वेपनाइजेशन। जी, ये भी एक बड़ा मसला है। यानी इससे सिर्फ अखलाकी गलतियों की निशानदेही के लिए नहीं, बल्कि सियासी और नजरियाती मुखालिफिन को दबाने, बदनाम करने या उनकी आवाज़ बंद करने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम इसे बड़े समाजी तनाजुर में देखें तो डॉक्टर ब्रूही का ये नुक्ता बहुत अहम है। जब कैंसल कल्चर को नजरियाती जंगों में हथियार बनाया जाता है तो इसका ताल्लुक हकीकी एहतसाब से कम और आप कहें ताकत के खेल से ज़्यादा हो जाता है। और इसका नतीजा, इनके मुताबिक इस तरह का इस्तेमाल मुआशरे में पहले से मौजूद तकसीम, पोलराइजेशन और अदम बर्दाश्त को मजीद गहरा करता है। ये सेहतमंद मुकालमे को फ़रोग देने के बजाय इसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो हुए वो चैलेंजेस और खतलात जिनकी निशानदेही डॉक्टर ब्रूही करते हैं। ये तो काफ़ी संगीन तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ मसाइल ही बयान करते हैं या कोई हल भी बताते हैं? नहीं, सिर्फ मसाइल नहीं बताते। उनकी तहरीरों में एक ज्यादा मुतवाज़न और तामीली रवैये के लिए कुछ तजावीज़ भी मिलती हैं। अच्छा, तो पहली तजवीज़ क्या है? उनकी पहली और मेरे ख्याल में बुनियादी तजवीज़ है, एहतसाब और फना में फ़र्क करें। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस एनाइलेशन। जी, यानी किसी को उसके आमाल के लिए जवाबदाह ठहराना एक जायज़ और ज़रूरी अमल है, लेकिन उसका मकसद फ़र्द की इस्लाह और समाजी बेहतरी होना चाहिए, ना कि उसकी शख्सियत, कैरियर और समाजी ज़िंदगी की मुकम्मल तबाही। डॉक्टर ब्रूही इसी नाजुक तवाज़ुन पर जोर देते हैं। यानी एहतसाब हो लेकिन इंसानियत के दायरे में रहते हुए। ठीक। दूसरी तजवीज़ जो सामने आती है वो है हज़फ करने के बजाय मुकालमे की हौसला अफजाई करें। इनकरेज डायलॉग ओवर डिलीशन। इसका क्या मतलब है? क्या ये हर सूरत में मुमकिन है बातचीत करना? देखें, डॉक्टर ब्रूही का मौक़िफ़ ये है कि हकीकी समाजी तरक्की और अफ़हाम व तफ़हीम लोगों को खामोश कराने या उनकी आवाज़ दबाने से नहीं आती, बल्कि मुश्किल और इख्तलाफी मौज़ूआत पर भी बामानी गुफ्तगू करने से आती है। बजाय इसके कि किसी मुतनाज़ा बयान पर फ़ौरन बाइकॉट या कैंसिल का मुतालबा किया जाए, उनकी तजवीज़ है कि जहां मुमकिन हो मुकालमे के ज़रिए समझने और समझाने की कोशिश की जाए। ये आसान तो नहीं लगता। नहीं, आसान नहीं है, लेकिन उनके नज़दीक यही ज़्यादा तामीरी रास्ता है। जब हम सिर्फ इख्तलाफ करने वालों को खारिज कर देते हैं तो हम वो इको चैम्बर्स बना लेते हैं। इको चैम्बर्स? जी, यानी ऐसी जगहें जहां सिर्फ हमारी अपनी सोच की बाज़गश सुनाई देती है
اور ظاہر ہے اس سے سیکھنے یا سمجھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تیسری تجویز، بدنام کرنے سے پہلے تصدیق کریں، ویریفائی بیفور یو ویلیفائی۔ جی، یہ تو بنیادی اخلاقیات کا تقاضا لگتا ہے نا؟ لیکن شاید ڈیجیٹل دور میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر بروہی اسے ایک شہری ذمہ داری قرار دیتے ہیں۔ آن لائن معلومات، خاص طور پر الزامات، وہ اکثر بغیر تصدیق کے بہت تیزی سے پھیل جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ تو ان کے مطابق کسی کے خلاف عوامی سطح پر مہم چلانے یا اسے بدنام کرنے سے پہلے حقائق کی جانچ پڑتال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہ صرف ممکنہ ناانصافی سے بچاتا ہے بلکہ غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحیح۔ چوتھی تجویز کا تعلق شاید انسانی فطرت سے زیادہ گہرا ہے۔ معافی اور تلافی کے لیے جگہ بنائیں، کریٹ اسپیس فار اپالوجی اینڈ ریڈیمپشن۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر بروہی دلیل دیتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جو غلطی کرنے والے کے لیے معافی اور اصلاح کا دروازہ بند کر دے، وہ آخرکار غیر انسانی اور جابرانہ بن جاتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں، تو پھر ہمیں حقیقی توبہ اور تبدیلی کے امکان کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ ایک ایسا کلچر جو صرف سزا اور مستقل بدنامی پہ یقین رکھتا ہو، وہ اصلاح کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور مایوسی پھیلاتا ہے۔ معافی کا عنصر ان کے نزدیک ایک صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانچویں تجویز بھی سمجھ بوجھ بڑھانے پر زور دیتی ہے۔ سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ کو فروغ دیں، پروموٹ کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ۔ جی، یعنی کسی بات یا عمل کو اس کے پورے پس منظر میں دیکھنا، تاریخی، ثقافتی اور وقتی حالات کے لحاظ سے۔ یہ خاص طور پہ آن لائن دنیا میں بہت اہم ہے، جہاں اکثر چیزیں سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کی جاتی ہیں۔ ہاں، ایک کلپ یا ایک جملہ نکال لیا جاتا ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر بروہی کے مطابق ایک جملہ، ایک تصویر یا ایک مختصر کلپ اپنے اصل سیاق و سباق سے الگ ہو کر بالکل مختلف اور اکثر غلط معنی دے سکتا ہے۔ گہرائی سے سمجھنے اور منصفانہ رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری تصویر اور اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آخری چھٹی تجویز وہ ایک طویل مدتی حل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ڈیجیٹل شہریوں کو تعلیم دیں، ایجوکیٹ ڈیجیٹل سٹیزنز۔ یعنی لوگوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو، میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال، تنقیدی سوچ کی اہمیت اور یہ جو آن لائن دنیا میں فوری غصہ اور رد عمل پھیلتا ہے، اس سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں سکھایا جائے۔ ڈاکٹر بروہی اسے ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب شہری ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے کام کرنے کے طریقے، معلومات کی تصدیق کی اہمیت اور آن لائن رویوں کے اثرات سے آگاہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ گمراہ کن معلومات، جذباتی ہیرا پھیری اور غیر منصفانہ مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں گے۔ یہ ایک باشعور اور ذمہ دار ڈیجیٹل معاشرہ تشکیل دینے کی جانب ایک آپ کہہ لیں لازمی قدم ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر بروہی کے اس تفصیلی تجزیے کے جو اہم ترین نکات ہیں انہیں سمیٹتے ہیں۔ پہلا کلیدی نقطہ یہ لگتا ہے کہ کینسل کلچر ایک طرح سے ہمارے دور کی اخلاقی بے چینی کی علامت ہے۔ جی، لیکن یہ ایک ایسی دنیا کی بھی عکاسی کرتا ہے جہاں ہمدردی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا، ان کے نزدیک جب انصاف کے عمل سے ہمدردی اور رحمدلی کو نکال دیا جائے تو وہ انصاف نہیں رہتا، ظلم بن جاتا ہے۔ یہ انصاف مقابلہ ظلم کا فرق بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ براہ راست مناسب کارروائی یعنی ڈیو پروسیس اور سیاق و سباق کو سمجھنے کی بحث سے جڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بروہی کے تجزیے کے مطابق بغیر ہمدردی اور مکمل سمجھ بوجھ کے کیے گئے فیصلے انصاف کے نام پر ناانصافی کا باعث بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ تیسرا اہم نقطہ، چونکہ انٹرنیٹ کی یادداشت مستقل ہے، اس لیے ہمارا انصاف کا معیار بھی سوچا سمجھا، پائیدار اور منصفانہ ہونا چاہیے، نہ کہ لمحاتی جذبات پر مبنی۔ چوتھا، اظہار رائے کی آزادی ایک بنیادی حق ہے، مگر ڈاکٹر بروہی کے مطابق یہ ذمہ داری کے احساس کے بغیر ادھوری ہے اور ممکنہ طور پر نقصان دہ بھی۔ آزادی اظہار اور ذمہ دارانہ اظہار کے درمیان اس توازن کو ڈاکٹر بروہی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی دلیل ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی کی بیجا تذلیل کی جائے یا جھوٹ پھیلایا جائے۔ ذمہ داری کے ساتھ استعمال ہونے والی آزادی ہی
تعمیری مکالمے اور صحت مند معاشرے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اور پانچواں اور حتمی کلیدی نقطہ جو ڈاکٹر بروہی کے کام سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسترد کرنے یا کینسل کرنے پر توانائی لگانے کے بجائے ہمیں اصلاح، تعلیم اور شعور کو فروغ دینے پر توجہ دینی چاہیے۔ جی، ان کے اپنے الفاظ میں جو مجھے لگتا ہے ان کے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ کینسل کلچر ہمارے وقت کے ایک گہرے تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، پھر بھی ہم اکثر اس کے نام پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقی سماجی اصلاح تذلیل سے نہیں بلکہ ایماندارانہ مکالمے اور ہمدردی سے آتی ہے۔ ایک معاشرہ جو افراد کو ان کی خامیوں کی وجہ سے منسوخ کر دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ ترقی معافی سے جنم لیتی ہے۔ احتساب کو کبھی بھی انسانیت کو مٹانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہمدردی مر جاتی ہے تو انصاف انتقام بن جاتا ہے۔ واہ، ڈاکٹر بروہی کا یہ پیغام احتساب، ہمدردی اور انتقام کے درمیان واضح فرق کرنے کی ضرورت آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل معاشرے کے لیے ایک بہت سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ احتساب ضروری ہے، لیکن اسے انسانی وقار اور اصلاح کی گنجائش کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی ڈاکٹر احمد علی بروہی کے نقطہ نظر سے کینسل کلچر پر ہماری گفتگو، جس میں ہم نے اس رجحان کے چیلنجز اور ایک زیادہ متوازن سماجی رویے کے لیے ان کی تجویز کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر بروہی کے خیالات کی روشنی میں شاید ایک سوال جو سننے والوں کے لیے غور طلب ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے روزمرہ کے ڈیجیٹل تعاملات میں یہ جو محض کینسل کرنے کا رد عمل ہے، اس سے آگے بڑھ کر تعمیلی اختلاف، بامانی مکالمے اور اصلاح احوال کے لیے کیسے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس اہم اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔